قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا. قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے ہم پڑھا ہے کہ تین طرح کے لوگ جو ہے یا تین طرح کے کردار کا ایک نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ ایک یہ ہے خدا ترس لوگ جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ واقعی ایسا معاملہ ہے، وہ یہ یقین رکھتے ہیں. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ سے ایک تسلسل اور رابطہ رکھتے ہیں اپنی نماز کے ذریعے، اور جو اس نے دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایک ہے یہ لوگ. تو اپنے آپ کو ٹٹولو، دیکھو کون سا سائز آپ پر فٹ آتا ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کفر، حسد، بغض، اناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے ڈٹ گئے ہیں، وہ اس راستے پر آنے کو تیار نہیں ہے. تیسرے ہے بین بین کی کیفیت، کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے جو تقاضے ہیں وہ نبھانے کو تیار نہیں. کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں، کچھ تقاضے ہم نبھاتے ہیں، کوئی جو وہ کیا کہتے ہیں میٹھا میٹھا اپ اور کڑوا کڑوا تھو، بھائی جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں، چیزیں ہیں، وہ ذرا آسان ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں، باقی نہیں کرتے. تو یہ ذرا سمجھایا گیا کہ ایک کردار پیش کر دیے گئے کہ ذرا دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں. اب اس کے بعد قرآن کا جو پیغام ہے، جو دعوت ہے، وہ کل نوع انسانی کو دی گئی کہ یا ایھا الناس، اے نوع انسانی. ویسے بھی انسان اور وہ جن کے مقابلے میں دکھنے والا، جن دکھتے نہیں ہیں، انسان ذرا نظر آتا ہے. انی آنست نارا، میں نے دیکھی ایک آگ. یا نسیان، جو بھول بھی جاتا ہے اپنی بات کو، تو اسے اپنا مقصد یاد کرانے کے لیے اس کے اندر ایک محبت ہے، انسیت بھی ہے، اس سے بھی انسان ہے، تو اسے یاد کرانا مقصد. تو کل نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے نوع انسانی، اعبدو، بندگی کرو. کس کی؟ ربکم الذی، اپنے اس رب کی، یعنی اس کی اطاعت کرو. بندگی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی بس فارغ ہو گئے، نہیں، ہر کام میں اس کی اطاعت کرو. اور جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا ہے، وہ ربوبیت جو ہے یعنی تم سے بندگی کا تقاضا کر رہا ہے رب ہونے کی بنیاد پر، حالانکہ وہ تمہارا خالق بھی ہے. اس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی. یہاں پہلے لوگوں کو کیوں کہا؟ کہ جیسے تم غلطی کر سکتے ہو مخلوق ہو، ویسے تمہارے آباء و اجداد بھی مخلوق تھے، وہ بھی غلطی کر سکتے تھے. یہ جو تم دلیل دیتے ہو کہ ہم نے آباء و اجداد کو کرتے یہ پایا، باپ دادا یہ کرتے تھے، یہ ہماری رسومات ہیں، خاندانی روایات ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل اصل میں ہے اللہ اور اللہ کے رسول. اللہ کی کتاب میں کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا پیغام دیا ہے، یہ دلیل. تو یہ دلیل مت دیا کرو کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے. جس طرح تم مخلوق ہو، تمہیں بھی پیدا کیا، انہیں بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. اگر یہ روش اپنا لوگے تو دنیا میں دھکے کھانے سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اور وہ رب ہے کون؟ الذی جعل لکم الارض فراشا. اب وہ بات جو سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت میں نے سمجھائی تھی، وہ رب ہے، وہ ہستی ہے. جعل لکم الارض فراشا، اس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے فرش. والسماء بنا، اور آسمان کو بنایا چھت. ایک ہے تمہارے گھر یہ چھوٹے چھوٹے، یہ چھت ہے، یہ فرش ہے. ایک اس کا گھر ہے، پوری زمین فرش اور آسمان چھت. الخلق عیال اللہ، پوری خلق، مخلوقات اللہ کے کنبے کی مانند ہے، جو اس کے اس اتنے بڑے گھر میں رہ رہی ہے. اور ان کا کھانے پینے کا کیا بندوبست کیا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اتارا پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس سے نکالے پھل نکالے جو تمہارے لیے روزی ہے. رزقا لکم، جو رزق ہے تمہارے لیے. ظاہر ہے گندم کے اوپر بھی جو سٹا لگتا ہے وہ اس کا پھل ہی ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی ند اور ضد، کوئی اس کا مد مقابل. پس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کا مد مقابل نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم خوب جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟
کوئی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ آسمان میں نے بنایا، یہ بارش میں نے برسائی ہے۔ یہ تو فرعون نے بھی نہیں کیا تھا کہ یہ زمین میں نے بنائی ہے، وہ تو صرف کہتا تھا زمین میں یہ چھوٹا سا مصر میرا ہے، یہاں سے نکل کے ذرا فاصلے پر حضرت موسیٰ مدین چلے گئے تو وہ وہاں بھی نہیں پکڑ سکا تھا، کہا میرے مصر سے تو گئے، اتنی سی چھوٹی جگہ پہ وہ کہتا تھا یہ میری خدائی ہے۔ تو یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، پس اس کا ضد اور ند، اس کا مد مقابل کسی کو نہ بناؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہے یہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ شاید کسی انسان کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑا ہے اپنے پاس سے، نعوذ باللہ، نہیں، تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آج تک دنیا میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا، کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ یہ قرآن جیسی ایک صورت ہے، کتاب ہے، چاہے عالمی عدالت فیصلہ کرے گی، IMF کرے گا، کوئی ورلڈ بینک کے ذریعے دریاؤں کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ بھی کوئی کسی نے کہا ہو کہ کریں کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ کسی انسان کو کبھی ضرورت نہیں۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے تو لے آئے کوئی کتاب۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو۔ شاہدہ یشہدو کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی جب مدد کون کر سکتا ہے؟ وہی جو آپ کا جتنا بڑا عزیز دوست ہو، آپ کو مار پڑ رہی ہو، وہ موجود نہ ہو تو مدد تو وہی کر سکتا ہے نا جو موجود ہو، گواہ ہو۔ تو اسی سے مددگار، یہ الفاظ جو ہے وہ گواہی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، حاضر کے معنوں میں بھی ہوتے ہیں اور مددگار کے معنوں میں بھی۔ تو بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو سب کو جمع کر لو، سارے جو خطباء، سارے شعراء، سارے کالم نویس مل کر کوشش کرو کوئی اس جیسی صورت بنا لو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر دیکھو ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ چیلنج ہے قرآن کا کہ ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن ہوں گے پتھر اور انسان۔ ایک تو پتھروں کی آگ وہ بڑی سخت، اور دوسرا یہ جو پتھروں کی مورتیاں یہ بھی وہیں جلیں گی تمہاری حسرت میں تاکہ اور اضافہ ہو۔ اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے۔ ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے لیے ہیں وہ باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا، تو جب کبھی بھی وہ وہاں روزی دیے جائیں گے اس میں، من ثمرۃ رزقا، یعنی پھلوں کی صورت میں رزق، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ رزق تو ہمیں پہلے بھی ملا ہے، یہ تو دنیا میں بھی ہم کھاتے رہے، یہیں بھی وہی کیلے ہیں، مالٹے ہیں، انار ہیں، یہ سارا تو ایسا رزق تو ہمیں دنیا میں بھی ملا ہے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے ملتے جلتے، یعنی شکلیں ملتی جلتی ہوں گی، لیکن جب وہاں کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہاں یہاں کا کیلا، وہاں جنت کا کیلا، کہاں یہاں کا سیب اور کہاں وہاں کا سیب، وہ تو شکلیں تو ملتی جلتی ہوں گی، ویسے ہی ہوں گے انار بھی، ویسے ہی ہوں گے انگور بھی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جوڑے ہوں گے پاکیزہ، یعنی پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں رہیں گے ہمیشہ۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی اوپر کی چیز کی۔ یعنی یہ جو قرآن کی بات آ رہی ہے تو ایک اس پر اعتراض یہ بھی تھا، اصل میں آج بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ یہ جو کوئی عام فہم گفتگو کرتا ہے نا، تو یہ آدمی کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہے، عالم تو وہ ہے کہ جو بڑی گفتگو کرے اور سر سے گزر جائے۔ تو اصل میں گفتگو کا مقصد ہوتا ہے کسی کو سمجھانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہدایت نازل کی ہے تو اس کا مقصد کوئی وہ علم نہیں تھا اس انداز میں، بلکہ سمجھانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثالیں دی۔ تو اب عربوں کا اعتراض کیا تھا مشرکین کا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اس میں مکھیوں کی اور مچھروں کی اور یہ مثالیں دی گئی ہیں مکڑیوں کی، تو یہ کوئی اتنی بڑی ہستی کا کلام کیسے ہو سکتا ہے جس میں یہ مکھیوں مچھروں کی مثالیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی شرم اس میں نہیں ہے کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی پرلے درجے کی شے کی مثال بیان کرے۔ مثال کا اصل مقصد ہوتا ہے کسی شے کا سمجھانا۔
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے ہیں، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال کے ذریعے اللہ کیا چاہتا ہے، یہ مکھیوں کی مثالیں بیان کر کے اللہ چاہتا کیا ہے، یہ جو مثالیں بیان کر رہا ہے. اور جو ایمان والے وہ کہتے ہیں کہ یہی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق بیان کر رہے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ جن کو تم پوجتے ہو، ان کے آگے حلوے مانڈے رکھتے ہو اور جو بھی چڑھاوے چڑھاتے ہو، اس میں سے اگر مکھی لے کر اڑ جائے تو یہ تو اس کو بھی چھڑا نہیں سکتے، تمہیں کیا دیں گے. ان میں یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ مکھی سے تمہارا دیا ہوا چھڑا لے. تب جو اہل ایمان ہے وہ تو سمجھتے ہیں یہ حق بات اللہ نے کہی، سچ بات کہی، یہ تو نہیں کر سکتے. اب جس کو اعتراض ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مثال کیسی ہے. اب یہ سمجھے اعتراضات کس انداز کے ہوتے ہیں. آپ نے بات کیسے کر دی، کس انداز سے کر دی، بات کو سمجھنا نہیں ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا اللہ اسی کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. جن کے دل میں ہدایت ہے، جو طالب ہدایت ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہی بات صحیح ہے، اللہ نے سچ فرمایا ہے. اور جن کے اندر گمراہی اور کجی ہے وہ پھر یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال کیسے بیان کی ہے، بات کو سمجھتے نہیں ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو، ناہجاروں کو، نافرمانوں کو، جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس طرف چلنا ہی نہیں ہے، اللہ کی بات سننی نہیں، ماننی نہیں، عمل نہیں کرنا. اب وہ اعتراضات کریں گے تو ان کو تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا مگر وہی جو نافرمان ہے. اور یہ نافرمان لوگ ہیں کون؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ یہ فاسق لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اور دوسری بات کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور قطع کرتے ہیں جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اب اس میں آیت میں دیکھیں دو باتیں آئی. ایک اللہ سے عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ دیتے ہیں. ان دو باتوں کو آسان کروں تو میں یوں ہوگا ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. ایک اللہ سے وعدہ، یہ شریعت میثاق ہے بندے اور اللہ کے مابین. جب آپ یہ پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، اس کی ہر بات مانوں گا. معبود ماننے کے پھر معنی کیا ہوئے؟ اور یہ اللہ کے رسول ہیں تو عملاً کیا ہوگا؟ رسول مان رہا ہوں تاکہ میں ان کی بات مانوں گا، جو تیرا پیغام دیں گے سنوں گا، اس پر عمل کروں گا. اور مسلمانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں فرما بردار رہوں گا. اور بندوں کے جو حقوق ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ وہ پورے نہیں کرتے. اللہ کے ہو سکتا ہے پورے کر رہے ہوں لیکن بھائی کو حق نہ دے رہے ہو. ان دو چیزوں کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے، یا حقوق اللہ پورے نہ ہوں یا حقوق العباد. ہمارے ہاں کچھ لوگ ذرا حقوق العباد کو ذرا بڑا زور دیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ حقوق اللہ کو زیادہ زور دیتے ہیں. وہ نماز روزہ سب پورا ہے لیکن باقی حقوق العباد کی کوئی فکر نہیں. اور کچھ کہتے ہیں یہ تو بعد میں دیکھی جائے گی، حقوق العباد پورے کرو، بندوں کے حق پورے کرو. دونوں سے فساد ہوتا ہے، کسی ایک کو بھی چھوڑنا یہ فساد برپا کرتا ہے. تو دونوں پورے کرنے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. اولئک هم الخاسرون تو یہ نہیں کرتے، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو. وکنتم امواتا تم تھے مردہ، فاحیاکم پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے. یعنی تم ایک طرح سے مردہ حالت میں تھے. الذی خلق الموت والحیات اللہ نے پہلے موت بنائی ہے اور پھر زندگی. ایک زندگی ہم یہاں اس سے پہلے گزار آئے
اللہ تعالیٰ نے جب کوئی شے نہیں بنی تھی ارواح انسانیہ بنائی، نہ فرشتے تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، سب انسانوں کی روح اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ ادھر روحیں بنی، ادھر زمین پر ایک پروسیس شروع ہوا، ایک فزیکل پروسیس عالم خلق کے اندر۔ یہاں جب حضرت آدم علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے، اب وہ روح لا کر پھونک دی۔ تو تم تھے مردہ، تمہیں زندہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے روحیں بنائی، سمجھے ڈیپ فریزر میں رکھ دی۔ اب جس کا وقت آ رہا ہے بیچتے چلے جا رہے ہیں۔ روحوں میں کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، وہ سب اللہ نے ایک دفعہ بنا دی۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، سب، یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس کو سمجھ بھی لیں۔ دیکھیں اگر انسان نہ ہو دنیا میں تو کوئی سورج کا کوئی بگڑ جائے گا، کوئی چاند کا، کوئی ہوا کا، کوئی پانی کا کچھ نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی شے نہ ہو تو ہم نہیں زندہ رہ سکتے۔ تو جتنا کچھ ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے زمین میں، یہ سارا تمہارے لیے ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر برابر کر دیے 7 آسمان، ان کو درست کر دیا 7 آسمانوں کو۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ 7 آسمان کیا ہے یہ اللہ کو معلوم۔ ابھی نوع انسانی کا علم یہاں تک نہیں پہنچا کہ وہ 7 آسمانوں کو ڈیفائن کر سکے کہ کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، یہ نہیں کہ بنا کے علیحدہ ہو گیا، اسے ہر شے کی خبر ہے۔ اب یہ ساری بات کے بعد اب جو انسان کا اس کائنات میں مقام ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، اب اگلی جو آیات آ رہی ہیں، جو اگلا رکوع ہے، اس میں جو انسانی مقام اور مرتبہ اس کو بیان کیا، اور جو علم ہے اس کی جو فضیلت ہے، یہ 2 چیزیں اگلے رکوع میں بیان کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ اگلا جو سلسلہ میں نے کہا کہ 10 رکوع پھر دوسرے شروع ہوں گے۔ یہ 4 رکوع بنیادی تھے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ جو نائب ہو۔ ابھی بنایا نہیں ہے، ابھی اللہ تعالیٰ ارادہ ظاہر کر رہے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، تو فرشتے بولے أَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا تو بناتا ہے اس میں مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم ہیں تیری تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب فرشتے ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نئی مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، تیری حمد و ثنا میں تو ہم لگے ہوئے ہیں، تیری بندگی کر رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں، حمد بھی کر رہے ہیں، تو اس نئی مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس سے پہلے جو اعتراض فرشتوں نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ انسان کیا کرے گا، زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو ابھی بنایا ہی نہیں، تو فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ سارے کام کرے گا؟ اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے پہلے زمین پر جن رہتے تھے اور ان کا فسادی کردار ان کے سامنے تھا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کہا کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو جب نائب بنانے والا ہے تو اس کو اختیار بھی تو دے گا نا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ وہ با اختیار مخلوق ہوگی، تو جب اختیار ہوں گے کسی کے پاس تو وہ مس یوز بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ جو عمرانیات کا ایک اصول بھی ہے کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ، جتنی کسی کے پاس اتھارٹی ہوگی اتنا ہی اس کے غلط استعمال کا اندیشہ ہے۔ تو جب یہ اتھارٹی والی مخلوق ہوگی تو یہ فساد بھی کرے گی، خون بھی بہائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ تم نے یہ جو آبجیکشن کیا ہے میری نئی مخلوق پر جو میں بنانے والا ہوں، تو سنو، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
وعلم آدم الاسماء کلہا، اور آدم علیہ السلام کو سکھائے کل کے کل نام۔ اب یہاں سے وہ علم کی فضیلت ہو رہی کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں اسے اختیار دے رہا ہوں، نہیں، میں اسے علم بھی دے رہا ہوں، خالی اختیار نہیں دے رہا، ایک علم دے رہا ہوں۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر انہیں پیش کیا فرشتوں کے اوپر، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور کہا کہ مجھے بتاؤ وہ نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے بتاؤ پھر ان چیزوں کے بارے میں۔ یہ جو انسانی ذہن ہے نا، یہ پروسیس اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی ڈالا ہے۔ فرشتوں کو جس کا حکم ملتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں، انسان ہے یہ سوچتا ہے، اس کے اندر جو شعور ہے یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز ہوئی، یہ چیز ہوئی، دو چیزوں سے ایک نتیجہ نکالتا ہے اور تیسری بات کی طرف پہنچتا ہے۔ تو میں اسے علم دے رہا ہوں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو فرشتے بولے پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمارے علم میں نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو علم تو نے ہمیں دیا، جو اللہ نے سکھا دیا۔ مثلا پہاڑوں والے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا علم دیا، اس کی ڈیوٹی دے دی، اب وہ نہیں جانتا دوسرے پانی کا کیا علم ہے یا ہوا کا کیا ہے، ہمیں تو اتنا ہی محدود ہے جتنا تو نے دیا، ہم کام کر رہے ہیں ایسے ایسے۔ یہ مجموعی جو ساری چیزوں کا معاملہ ہے یہ انسان کو ملا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہے سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا۔ قال یا آدم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، انہیں ذرا بتائیے وہ سارے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، پھر جب انہوں نے بتا دیے وہ نام، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو، وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم نے ظاہر کیا اور جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہ بات کیا تھی؟ فرشتوں نے ظاہر کیا کیا؟ ظاہر کیا کہ یہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ جو چیز ظاہر نہیں کی وہ کیا تھی؟ وہ اصل میں بٹوین دا لائنز تھی کہ اللہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بنانا ہی ہے تو ہم کو کیا کم ہے؟ تیری بندگی کر رہے ہیں، تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، کوئی اختیار ہی دینا ہے تو ہمیں دے دینا۔ یہ فرشتے اصل میں پیش کریں تو اللہ کہہ رہا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا سب نے، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر یہ جو ابلیس تھا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ ہو گیا کافروں میں سے یا تھا ہی کافروں میں سے۔ اب اس کو سمجھ لیں کہ سجدہ کیوں کروایا فرشتوں کو؟ فرشتوں کو سجدہ کروانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ میری با اختیار مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سول فورس ہے، جو بیوروکریسی ہے، شاید وہ کل کہنا غلط ہو جائے گا ذرا لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو سول فورس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تابع کی انسان کے۔ اس کو سمجھیں، جتنی اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات ہیں وہ ذرا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ جو سورج کا اس نے نظام طے کیا ہے اسی پر چل رہا ہے، جو زمین کا طے کیا اسی پر چل رہے ہیں، چاند ہے، دوسری چیزیں، حتیٰ کہ جانور بھی جو ہیں ان کے اندر بھی جو پروگرامنگ اللہ تعالیٰ نے فیڈ کر دی ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ بکری کے آگے آپ جتنے ہی اچھے کباب اور ٹکے رکھ دیں وہ نہیں کھائے گی کبھی، کہ ٹیسٹ ہی کر لو کیسے ہوتے ہیں، اس کی پروگرامنگ میں ہے گھاس کھانا، وہ گھاس ہی کھائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بااختیار مخلوق بنایا۔ جب بااختیار بنایا تو اپنی سول بیوروکریسی کو، یہ جو ساری حکومت تھی اللہ تعالیٰ کی، اس کو انسان کے تابع کیا۔ ورنہ صبح آپ میں سے اگر کوئی نہ اٹھتا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا کہ سارے لوگ نماز پڑھیں گے، نماز ان پر فرض ہے، تو صبح فرشتے سب کو ڈنڈے مار کر مسجد میں کھڑا کر رہے ہوتے کہ اللہ کا حکم ہے چلو پورے کرو، ساری نماز پڑھو، سارے یہ کام کرو۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ با اختیار ہے، یہ مندر جانا چاہے مندر جائے، یہ مسجد جانا چاہے مسجد جائے، تم نہیں چھیڑو گے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی فرشتے نے کبھی ہمارا جہاز نہیں روکا، تو ہے نا، اللہ تعالیٰ
فرشتوں کی جو سول سروس تھی، چاند گاڑی بنی یا اوپر مریخ پہ راکٹ بھیجے، وہ کہتے تم ادھر کدھر آ گئے ہو چاند پر، تمہیں تو اللہ نے زمین کے لیے پیدا کیا تھا، چلو اترو، یہاں ہم جہاز ہی نہیں اترنے دیں گے۔ جیسے وہ پرویز مشرف صاحب کا نہیں اترنے دے رہے تھے، تو ہم نہیں اترنے دے، چلو۔ یہاں کی بیوروکریسی تو اس طرح کام پھر کرتی ہے، تو وہ بیوروکریسی کو پھر تابع کیا کہ نہیں، یہ چاند پر بھی جانا جائے جائے، یہ کہیں اور جانا چاہتا ہے جائے، تم نہیں روکو گے، اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنو گے۔ ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس اصل میں اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے یہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا، لہذا جب فرشتوں کو حکم ملا تو تھا یہ جن، تو یہ بھی اس حکم میں آ گیا اور اس نے تکبر کیا۔ اس کی تفصیلات بعد میں آئیں گی کہ کیوں تکبر کیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اچھا یہ ہو گیا کافروں میں سے یا تھا کافروں میں سے، اس کی وجہ بھی جان لیں۔ اصل میں یہ جو واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات سے انسان کے اندر کی جو شے ہوتی ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ چیزیں انسان کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ جب واقعات رونما ہوتے ہیں، کچھ ایونٹس ہوتے ہیں، تو اس سے انسان کھلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہو از ہو، کون کتنے پانی میں ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ اندر دلوں میں کیا ہے۔ اس کو ہم روٹین میں بھی مثال دے لیں، جب ہم اپنے بڑے بوڑھوں میں سے کسی کو کہتے ہیں کہ فلانے جو بزرگ ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں، سٹھیا گئے ہیں۔ ہم ذرا پہاڑی علاقے کے، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بترے گئے ہیں۔ وہ ہوتا کیا ہے یہ معاملہ؟ سٹھائے ہوئے وہ پہلے سے تھے، وہ باتیں دل میں تھی۔ اب جب بوڑھے ہوئے 60 برس کی عمر کو، تو عقل کی یہ گرفت کمزور ہوئی۔ پہلے وہ کہتے تھے یہ بات منہ سے نکالوں گا لوگ کیا کہیں گے، کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی۔ اب جب یہ ذرا گرپ کم ہوئی، اب وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ یہ سٹھیا گئے۔ تو وہ جب ایونٹ ہوا ہے تو وہ بات جب سامنے آئی ہے کہ اس کے دل میں تو پہلے سے تھی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن، رہ، انت تو بھی، وزوجک، اور تیری جو ہے وہ زوجہ بھی، بیوی بھی، الجنہ، جنت میں، وَقُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، رغداً حیث شئتما، جہاں سے بھی چاہو، جتنا چاہو، با فراغت، جہاں سے چاہو۔ اب یہ پوری جنت تمہارے لیے ہے، جہاں سے چاہو اور جتنا چاہو کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ہو جاؤ گے پھر دونوں ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگایا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور ان دونوں کو نکالا اس میں جس میں وہ تھے۔ اب ظاہر ہے قرآن حکیم نے یہ بحث نہیں کی کہ وہ جنت آسمان پر تھی یا زمین پر تھی، کہاں تھی، جس میں بھی وہ تھے اس سے نکلوایا۔ اب اس میں یہ مسئلہ ہے، کم از کم یہ بات سب کے درمیان متفق ہے کہ وہ جنت نہیں ہے جس میں مرنے کے بعد جانا ہے۔ یہ ایک آزمائشی جنت تھی، چاہے آسمان پر تھی چاہے زمین پر تھی، لیکن ایک ٹریننگ پیریڈ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان کو جو ہے وہ اس میں رکھا گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اترو۔ یہ اهْبِطُوا سے بھی مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ اترو شاید کوئی بلندی پر تھے یا آسمان سے کہا، لیکن اهْبِطُوا کا آگے ذرا اگلی آیات میں بڑی وضاحت آ جائے گی کہ اهْبِطُوا کا مطلب ہوتا ہے سیٹل ڈاؤن ہونا، کہیں رہائش اختیار کرنا۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور کہا کہ اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور برتنے کا سامان ہے، متاع ہے، زندگی گزارنے کا سامان ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقرر تک، یہ ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں جا رہے ہو، ایک وقت کے لیے ہم نے تمہیں وہ ٹھکانہ دیا اور برتنے کا سامان۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو وہ ان پر متوجہ ہوا، مہربان ہوا۔ وہ کلمات بھی آگے ہم پڑھ لیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، دعا کی، تو فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اور ہم نے کہا کہ اہبطوا اترو منہا، اس سے، جمیعا سب، یعنی سب، تم بھی، تمہاری بیوی بھی اور شیطان بھی، سب نیچے اترو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب کبھی بھی تمہیں پہنچے میری جانب سے، منی ہدن، میری جانب سے ہدایت، فمن تبع ہدایا، پھر جس کسی نے بھی پیروی کی اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں سمجھ لیں کہ یہ دو علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ ایک وہ علم ہے کہ جو نسل آدم کو دے دیا گیا، پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، ان کی نسل میں جو بھی اس پر کام کرے گا، ریسرچ کرے گا، وہ آگے بڑھے گا۔ اچھا، دین کا علم ہو یا دنیا کا، دیے دونوں اللہ نے ہیں، وہ منبع اور سرچشمہ اسی کی ذات ہے۔ ایک نسل آدم کو دے دیا، اور اس کے بعد کہا کہ جو یہ علم ترقی کرے گا اس کے متعلق ہدایت آئے گی، تو جس کسی نے اس کی پیروی کی، اس ہدایت کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ساری کتابیں اور ہدایات انٹرم پیریڈ کے لیے آتی رہی۔ جب انسان پختہ ہو گیا، عاقل بالغ ہو گیا، تب آ کر اس کو پھر فائنل ہدایت دے دی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر یہ بتا دیا جاتا کہ سود حرام ہے، تو پہلے یہ بتانا پڑتا یہ سود بلا کیا ہوتی ہے، یا ان کو بتا دیتے یہ بے حیائی حرام ہے، چوری جو ہے وہ یہ حرام ہے، تو پہلے بتانا پڑتا چوری ہوتی کیا ہے، کرتے کیسے ہے۔ جو انسان آگے بڑھا، جو غلطیاں کرتا رہا، سیکھتا رہا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی رہی۔ جب قوم لوط نے بے حیائی ٹاپ پر سیکھ لی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ گئی۔ جب قوم شعیب نے مال بنانا سیکھ لیا غلط طریقے سے، اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں یہ علم دنیا کا دے کر با اختیار کر کے بھیج رہا ہوں، لیکن جب بھی میری اوپر سے ہدایت آئے گی، جس کسی نے اس ہدایت کی پیروی کی، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آنے والے وقت سے، اور غم ہوتا ہے جو کچھ ماضی میں ہو، یاد ماضی عذاب ہے یار، تو نہ اسے کوئی غم ہوگا نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، کفروا وکذبوا بآیاتنا، اب دو باتیں ہو گئی، اس کو پھر جوڑ لیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا، ایک ہے جنہوں نے تکذیب کی۔ فرق کیا دونوں میں؟ ایک ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہوگی، سچ آپ کہتے ہوں گے، ساری بات صحیح ہے، میں نہیں مانتا، یہ کفر ہے، انکار کر دینا۔ تکذیب کیا ہے؟ اس سے اگلا درجہ ہے، نہیں آپ کہتے ہی جھوٹ ہے، آپ نے غلط کہا ہے، یہ تکذیب ہے۔ کفر تو ہلکی چیز ہے تکذیب کے مقابلے میں۔ کفر یہ ہے کہ میں نہیں مانتا۔ ابو جہل نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو بات کہہ رہے ہیں سچ ہے، صحیح ہے، مانتے کیوں نہیں ہو؟ ان کا اور ہمارا خاندانی مقابلہ ہے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بڑھ کر کی، انہوں نے پانی پلائے، ہم نے بڑھ کر پلائے، ہمارا مقابلہ چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک کو اگر ہم مان لیں، نبی مان لیں، تو یہ تو قیامت تک کے لیے ہم نیچے لگ گئے، تو میں نہیں مانتا، یہ کفر کیا۔ لیکن ایک تکذیب ہوئی، وہ کیا ہوئی؟ نہیں آپ کہتے ہی غلط ہے، اللہ ہے ہی نہیں، جنت دو، یہ کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، یہ جو واقعات آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو تکذیب ہے کسی کو جھٹلانا تھا، وہ شک۔ والذین کفروا وکذبوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی بآیاتنا، ہماری آیات کی، اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں پھر ہمیشہ رہیں گے۔